الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا محمد جد الحسن والحسين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے پیارے نمازیوں، مقتدیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے کریم رحیم مہربان آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا. شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اور کیا ہی خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ تمامی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد وہ مبارک مہینہ، وہ قربانی والا مہینہ آ رہا ہے جس کو نسبت ہے سیدنا سرکار ابراہیم علیہ نبی جنا سے اور ان کے شہزادے سیدنا سرکار اسماعیل علیہ السلام سے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام مہینے مبارک متبرک ہے ہم تمامی مومنوں کے لیے. اسلام کا ایک ایک مہینہ اپنی جگہ ایک عالیشان مقام رکھتا ہے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلامی مہینے کی جو ابتدا ہوتی ہے محرم الحرام سے، وہ مبارک مہینہ بھی، وہ حرمت والا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے. اور جب آخری مہینہ آتا ہے یعنی ذی الحج کا مہینہ، تو یہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا سرکار امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں اسلام کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام میں خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اپنے کنبے کو قربان کر دیے. کس لیے؟ دین محمدی کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا خلیل سیدنا سرکار ابراہیم علیہ نبی ینا نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے پیارے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ نبی ینا کی گردن پر تیز چھری پھیر دی تاکہ اللہ کے راہ میں اسے قربان کر دوں اور رب کو راضی کر دوں. لیکن رب کا مقصد کچھ اور ہی تھا.
عزیزان ملت اسلامیہ، رب یہ نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ رب اپنے خلیل کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ رب امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ دیکھوں میرا خلیل کس طرح مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ تو نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن اب حضرت ابراہیم کے دل میں تیری محبت کے علاوہ ان کے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ نبینا کی محبت آ چکی ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرا خلیل ہونے کا اس کو حق ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں صرف تیری محبت ہو۔ لیکن یہ کیسا فلسفہ ہے کہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، لیکن اب تیرے علاوہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت آ چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رب کی رحمت جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فرشتوں انتظار کرو، جواب مل جائے گا۔ وہی جواب مینا کے وادی میں ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا سرکار ابراہیم علیہ نبینا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر کے اس سوال کا جواب دے دیا اور رب کو خوش کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو اپنا گہرا دوست بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں ہی دوستی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور جس کا مقام جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اللہ پاک اس سے امتحان بھی لیتا ہے، اس قدر سخت امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، لیکن اگر نبیوں جیسا امتحان لیا جائے تو ایک منٹ بھی ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ ہم انسانوں کی کیا اوقات، بڑے بڑے نبیوں سے سخت امتحان لیا گیا۔ طائف کی وادی میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے پتھر پھینکا، لیکن پیارے آقا نے صبر کیا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ پورا مکہ پیارے نبی کا دشمن تھا، لیکن پیارے آقا نے صبر کیا۔ امام الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار تھے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کا امتحان لے رہا ہے۔ اسی طرح خلیل اللہ، جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اس سے بھی اللہ نے امتحان لیا۔ ایسے اسے امتحان نہیں، اولاد سے لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا آپ بھی اس میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اولاد والے ہیں، سب کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ سب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد کی محبت کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جہاں رب کی بات آ جائے، جہاں رب کے نام پر خرچ کرنے کو آ جائے تو آج پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا جو اپنی اولاد کی قربانی کے لیے، اللہ اکبر، اولاد کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور آج ہم کیسے انسان ہیں جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فوراً خیال جاتا ہے کہ جو میرا خزانہ ہے وہ خالی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قسم خدا کی جب غور و فکر کرتا ہوں تو رونا آ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے مومن ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی ایک بھی نہیں سنتا ہے۔ آج کیا ماحول ہے، آج کیا ماحول ہے۔ بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ بندہ مجبور ہے، کیسے بولا جائے، کیسے کہا جائے، بس عقل مندانہ اشارہ کافی است۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بہت ماحول خراب ہو چکا ہے۔ وہ قرآن جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، آج لوگ اس کو بھی اپنے گھر سے دور کر رہے ہیں۔
عزیزان ملت اسلام میں آج آئے دن دیکھا جا رہا ہے، اپنی ہی مسجد کی باتیں کر لیں، سال میں اتنے قرآن دفن کیے جاتے ہیں مت پوچھیے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم ستائے نہیں جائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ خدا کے کلام کی ہم بے ادبی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کو گھر تبدیل کرنا ہوتا ہے، جس کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے پھٹے پرانے قرآن لا کر کے مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اب پڑھنے والا نہیں ہے۔ قیمتی سامان اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں گے، اپنے گھر لے جائیں گے، زیورات اپنے گھر لے جائیں گے، لیکن جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے قرآن، اسے مدرسے میں چپکے سے ڈال جائیں گے، چپکے سے رکھ دیں گے، مسجد میں چپکے سے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر! آج تم قرآن کو دور کر رہے ہو، قسم خدا کی ایک ایسا وقت آئے گا کہ خدا تجھے قرآن سے دور کر دے گا، خدا تجھے اپنے سے دور کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن دور کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ لوگ قرآن کو لا کر کے ذرا سا پھٹ گیا، کیا کریں گے؟ چلو مسجد میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے، جب آپ اس پرانے قرآن میں پڑھنے کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن کے مطابق کہہ رہا ہوں، قرآن تو قرآن ہے، چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو، قرآن کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، لیکن آپ کے سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ پھٹ چکا ہے آپ کے بقول، تو وہ قرآن اب ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، چلو مسجد کے نمازی پڑھیں گے، مدرسے کے بچے پڑھیں گے۔ اب آپ سوچو، جس قرآن میں خود نہیں پڑھتے وہ دوسروں کے لیے کیوں دے رہے ہو؟ اور کچھ امیر زادے جو نئے امیر بنے ہیں، اللہ اکبر، اس کا دماغ تو عرش پہ رہتا ہے، زمین صحیح سے پاؤں زمین پر صحیح سے رکھتے نہیں، بس وہ اس نشے میں رہتے ہیں کہ میں مالدار ہوں۔ جو ہی رمضان آیا، قرآن لا کر کے رکھ دیا، اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہے۔ اسے پوچھا جائے کہ کیوں رکھتے ہو، تو بولیں گے نمازی لوگ پڑھیں گے، ثواب ملے گا، ہمارے ابا کو ثواب ملے گا، ہمارے اماں کو ثواب ملے گا، ہمارے دادا نانا کو ثواب ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس قرآن رکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے کسی اور کے ابا کے لیے کبھی 10 منٹ قرآن پڑھا؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا تم نے کسی اور کے دادا کے لیے قرآن مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھا؟ جواب ہوگا نہیں۔ جب تم خود دوسرے کے ابا کے لیے، امی کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، تو پھر دوسرے سے امید کیوں رکھتے ہو کہ کوئی میرے ابا کے لیے بھی پڑھ دے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ان قرآن رکھنے والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ قرآن کی کمی نہیں ہے، پہلے کا دور تھا کہ قرآن کی کمی تھی، کم چھپتی تھی، کم پرنٹنگ ہوتی تھی، تو لوگوں کو قرآن پیسے کی قلت تھی تو قرآن نہیں لے پاتے تھے۔ الحمدللہ یہ دین اسلام ایسے ہیں جو فری میں قرآن بانٹا کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ مسجد میں قرآن ہے کہ سال بھر گزر جاتا ہے، سالوں سال ہو جاتا ہے، کوئی کھول کے دیکھنے والا نہیں۔ اس کا قرآن، اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ قرآن کیا الماری کی زینت کے لیے آیا ہے؟ بلکہ تلاوت قرآن کے لیے آیا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آیا۔ آپ قرآن رکھ دیے، گھسک لیے، معلوم ہے سال بھر ہوتا ہے، پھر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ یہاں کے ذمہ دار، یہاں کی میں خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بولا کہ جاؤ یہ سب قرآن کو رکھاؤ، دفن کر دو، بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں سال میں سب لوگ ایک قرآن ہی لا کے رکھیں گے تو کتنا قرآن ہو جائے گا؟ پھر نمازی سے زیادہ قرآن ہو جائیں گے۔ جس چیز کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے وہ تو آتے نہیں۔ جاؤ اپنے بیٹوں کو بھیجے مسجد میں نماز کے لیے، اپنے ابا کو بھیجو نماز کے لیے، تو یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قرآن ڈال دیا، سوچا ثواب ملے گا، فرصت ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ یقیناً قرآن کی جہاں ضرورت ہو وہاں آپ دیجیے، ثواب ملے گا، لیکن قرآن کی بے ادبی بالکل درست نہیں ہے۔ اور اگر ثواب کی نیت سے آپ دینا چاہتے ہیں تو مسجد میں، مدرسے میں جس چیز کی ضرورت ہو
وہ چیز دیں تاکہ وہ کام میں آئے، برباد نہ جائے۔ آپ ذمہ داروں سے پوچھیں، امام صاحب سے پوچھیں کہ حضرت ہمارے ابا گزر گئے، ہماری امی گزر گئی، میں اصحال ثواب کے لیے قرآن یا کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ بولیں۔ اگر وہ آرڈر دے کہ ہاں قرآن کی کمی ہے، لا کے رکھ دو تو رکھ دیں، نہیں تو وہ جو کہیں وہ کریں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کیجیے، نہ تو اللہ حافظ، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسے قرآن لا کر کے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھے گا قرآن۔ دیکھ رہے یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، کوئی جلدی پڑھتے مشکل سے 5-10 لوگ۔ پورے قرآن کہاں جاتا ہے؟ سالوں سال آتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کچھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے کہ چلو ثواب ملے گا، اگر یہ پڑھیں گے تو خود ان کو ثواب ملے گا اور قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ آپ کے رکھے ہوئے قرآن کو وہ سنبھال کر اپنے گھر میں اور مدرسے میں تلاوت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ آ کر کے بولے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج فتوے کی ضرورت ہے، فتوے کے کتابوں کی ضرورت ہے کہ مدرسے میں کتاب رکھی جائے تاکہ اس سے بچے اسے مطالعہ کر کے اس کو پڑھ کر کے عالم دین بنے۔ معلوم ہے اگر ایک مسئلہ بھی کسی نے پڑھ لیا، اسے سمجھ لیا، تو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ اور عالم دین کے لیے کہا گیا کہ جو عالم دین ہو، جو مفتی ہو، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نفل نماز کی جگہ پر ایک مسئلہ پڑھ لے، اس میں زیادہ ثواب۔ اب آپ بتائیے صرف قرآن لا کر کے مسجد میں رکھنے سے علم پھیلے گا؟ نہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے قوم کو، جس چیز کو مدرسے کی ضرورت ہے، وہ لائیں تو وہ استعمال بھی ہوگی وہ چیز اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ایسا ہی قرآن لا کر رکھتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معلوم ہے کئی مہینے تک وہ جو مدرسے کے جو باتھ روم ہے اس کے اوپر جو چھت بنے ہیں اس میں قرآن کی پیٹی پڑی رہی، سال بھر کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے اس کو بھی یہیں پہ کنواں ہے کہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ دیں قرآن دینا ثواب کا کام ہے، لیکن پوچھ لیں، ضرورت ہے تو دیں، ورنہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات، بچوں کے لیے ذہن کو فری رکھیں۔ بہت ہو گیا نماز روزہ پہ تقریریں، بہت ہو گئی اولیاء اللہ کی کرامتیں کہ فلاں ولی نے یہ کرامتیں دکھائی، فلاں ولی نے یہ کرامتیں دکھائی۔ یہ ہماری سنی قوم اس کرامت ہی میں خوش ہو کر اپنے آپ کو برباد کر لیا اور اغیار آگے نکل گئے۔ وہ سنت اور نمازوں اور دین کی بات کر کر کے رسول اللہ کے پیغام کو پہنچا کو اپنے آپ کو اچھے بن گئے اور یہ فاتحہ درود میں ہی رہ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فاتحہ درود کرنا بے شک ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ پوری زندگی فاتحہ نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ ایک وقت کا اگر روزہ آپ نے ایک دن کا روزہ رکھ دیا، رمضان کا چھوڑ دیا، تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شریعت نے جن جن چیزوں کو لازم کیا ہے آپ پر، اس کو آپ پورا کریں، اس کو نبھائیں، اس کو مکمل کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کیا ہوتا ہے؟ آج اس محلے کا بھی ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ یہی محلہ نہیں، جہاں کہیں بھی ہیں سنی مسلمان، وہاں اکثر ایک قرآن خوانی کا رواج ہے۔ قرآن پڑھوانا اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن سن لیجئے گا غور سے، جن بچوں کو آپ قرآن خوانی کے لیے لے جاتے ہیں اور آپ اسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے زبردستی پڑھواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یا بڑے بچے ہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی ایک پیٹی اس نے ختم کر دی، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، صبر کر کے، مار کے، ڈر سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے زبردستی کہو کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ آپ کوئی 10 روپیہ دے کر 20 روپیہ دے کر احسان نہیں کر رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آج کیا ماحول ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ لوگ جو اپنے یہاں قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں، بیٹھا لیتے ہیں،
پڑھاتے رہے زبردستی، ایک قرآن ختم ہو گیا اور پڑھو، جاؤ آپ سورہ یاسین کی پیٹی لے کر کے آؤ، سورہ یاسین کی پیٹی لے کر کے آؤ، اس کو بھی پڑھو۔ لگتا ہے بچوں کے اس نے خرید لیا ہے۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کا یہ ذہن ہے کہ بچوں سے زبردستی پڑھوایا جائے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر بچے اپنے دل سے خوشی سے ایک لفظ بھی قرآن پڑھ دیا تو یقیناً وہی بخشش کے لیے کافی ہے، وہی کل قیامت کے دن آپ کے مرحومین کو بخشوا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے زبردستی پڑھوایا تو بچے تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہی معصوم۔ تو یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، سمجھ گئے؟ صرف انگلی گھمانا، اس کے بعد کچھ نہیں جانا، تو پھر آپ سمجھ جائے کیسے قرآن خوانی۔ لہٰذا قرآن خوانی کرنے والے کرانے والے بھی کام کھول کر کے سن لے، جب بھی بچوں کو بلوائیں تو انہیں پھر ہی چھوڑ دے، تاکہ خوشی سے کم ایک پارہ پڑھ دے، یہی کافی ہے، زبردستی نہ پڑھوایا جائے۔ اور احسان کرتے ہیں، 10 روپیہ دے دیتے ہیں، 20 روپیہ دے دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ معلوم 3 گھنٹے پڑھواتے ہیں، کسی کو خراب لگے معاف کرنا، لیکن جو حق ہے میں بولوں گا، کسی کو بھی خراب لگے۔ آپ یہ بتائیے، کسی کے بچوں کو آپ اپنے گھر پہ 3 گھنٹہ بیٹھا کر کے آپ انہیں 10 روپیہ دیتے ہیں، 20 روپیہ دیتے ہیں، 20 روپیہ سے زیادہ تو جلدی مشکل ہے۔ کیا 3 گھنٹہ کی قیمت یہی 10 روپیہ ہے؟ 20 روپیہ ایمان سے بولیں کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ میں 50 روپیہ دوں گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا آ کر کے میرے پاس بیٹھو، بیٹھو گے نہیں؟ کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ تو جب آپ کا وقت قیمتی ہے تو اور کے بچوں کے وقت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ کیا اس کی پڑھائی نقصان نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا؟ لہٰذا اس پر بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ معاف کرے، میں سوچ کر آیا تھا کیا بولنے کے لیے، لیکن ایک الگ ذہن بن گیا، کیونکہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ کیا بتایا جائے۔ اگر بولوں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو مصطفیٰ نے دین دیا ہے، جو کربلا والوں نے دین دیا ہے، اس دین کو اپنائیں، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن بہت بری طریقے سے ٹھوکے جائیں گے۔ اس وقت نہ ابا کام آئے گا نہ اماں کام آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور قرآن رکھنے والے بھی کان کھول کر کے سن لے، بغیر اجازت آپ نہ مدرسے میں قرآن رکھیں نہ مسجد میں قرآن رکھیں۔ آپ ذمہ داروں سے پوچھیں، اگر ضرورت ہے تبھی رکھیں، ورنہ نہ رکھیں، ورنہ آپ خود اپنے سر پر لے کر کے گھومیں، اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر پر نہ ڈالیں۔ اللہ معاف کرے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ ابھی جو قرآن کی تلاوت میں نے کیا ہے، اس کے متعلق آنے والے جمعہ میں ڈیٹیل سے اور تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ پورا حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا جو واقعہ ہے، جو ان کی کہانی ہے، اور جو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی کہانی ہے، قربانی کی کہانی ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قربانی جو آئی ہے یہ کس کی سنت ہے، انشاءاللہ تفصیل سے اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ زندگی دی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔